اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے اور احکامات کے اعتبار سے اتنی جدید ترین کتاب ہے کہ قیامت تک آنے والے ماحول اور معاملات اس نے ذکر کر دیے ہیں، یعنی ہر قانون کو ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ایسا قانون ہے جس میں ترمیم کی گنجائش بھی نہیں اور ترمیم کی ضرورت بھی۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں، قرآن کریم کا نزول تورات کے نزول کے برعکس بڑی الگ ترتیب سے ہوا ہے۔ تورات کے لیے جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کو بلایا گیا طور پہاڑ پہ، انہیں وہاں رکھا گیا اور انہیں کتاب دے دی گئی۔ پھر آپ کتاب لے کے جب قوم میں آئے تو قوم کے بیہودہ سوالوں میں ایک سوال یہ تھا، ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ قرآن کی پہلی وحی ایک غار میں نازل ہوئی، لیکن قرآن کا نزول ایسا نہیں ہوا کہ وحی نازل کر کے کتاب اکٹھی دے کے کہا جاتا کہ آپ جائیں اور اپنی قوم میں یہ کتاب پڑھ کے سنائیں، بلکہ اس قرآن کا حسن یہ ہے 23 سال رحمان پروردگار کا وحی کے ذریعے رابطہ اپنے بندوں سے قائم رہا۔ میں بہت بات کہہ گیا ہوں۔ یہ جب قرآن نازل ہونے لگا نا، یہ اس ترتیب سے نازل ہوا، ضرورت پڑ گئی ابو لہب کو جھڑکنے کی تو قرآن اترا اور اسے جھڑکا، ضرورت پڑ گئی صدیقہ کائنات کو صفائیوں کی، قرآن اترا صفائیاں ہو گئیں، ضرورت پڑی صدیق اکبر کو گواہی کی، قرآن اترا گواہی ہو گئی۔ یعنی
یہ قرآن جہاں پہ کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنتا رہا، وہاں پہ لوگوں کے لیے تسلی اور اطمینان کا سبب بھی بنتا رہا۔ پھر سمجھیں، ایک ہی بار قرآن پاک اترتا، اس میں بدر و احد، حنین، خندق، جہاں پہ فتح ہوئی ہے شاباش، جہاں پر کوئی نقصان ہوا ہے وہاں پہ حوصلے اور صبر کی تلقین ایک ہی بار پہلے دن کر دی جاتی۔ بدر ہوتا 10 سال کے بعد، احد ہوتا 10 سال 12 کے بعد، ہو جاتا نقصان، تسلی آ گئی تھی 10 سال پہلے۔ کیا اس تسلی کا کوئی اتنا مزہ رہتا؟ یہ زخموں سے چور ہو کے ابھی گھر میں نہیں پہنچے تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے تسلی پہلے نازل کر دی تھی۔ مزہ ہے یہ۔ جیسے جیسے پیغمبر کے یاروں کو ضرورت پڑتی گئی نا، اس اعتبار سے قرآن کا نزول ہوتا گیا۔ ایک رنگ یہ ہے، اور دوسرا رنگ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اونچا کرنا چاہتے ہیں، تو یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کسی کو نیچا کرنا چاہیں تو اس قرآن کے ذریعے اللہ انہیں نیچا کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ قرآن کے ساتھ متعلق ہو جائے اسے اللہ بلند سے بلند تر کر دیتے ہیں، اور جو بندہ قرآن سے کنارہ کش ہو جائے اللہ اسے نیچے سے نیچے فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر کہنے لگا ہوں، رنگ لگ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں یہ جو قرآن ہے یہ پروردگار عالم کا دسترخوان ہے۔ میں جملہ آگے بولنے لگا، یہ جو قرآن ہے یہ پروردگار عالم کا دسترخوان ہے، تاج رائے اس کی ضرورت قرآن پوری کرتا ہے، کوئی حاکم آئے اس کی ضرورت بھی قرآن پوری کرتا ہے، کوئی نمازی آئے اس کی ضرورت بھی قرآن پوری کرتا ہے، کوئی تھکا ماندہ دنیا سے ہارا ہوا آ جائے اس کی ضرورت بھی قرآن پوری کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تم قرآن کھول کے بیٹھتے ہو یہ سمجھا کرو کہ ہم اللہ کے لگائے دسترخوان پر بیٹھ گئے ہیں۔ مزہ ہے نا، اللہ کا دسترخوان ہے، ہم کوئی عام لوگ ہیں، ہم تو رب کے دسترخوان پہ روز بیٹھتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کا اندازہ لگا لیں کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرے میں بیان فرما دیے۔ قرآن اس کا نام ہے برہان بھی، اس کا نام ہے فرقان بھی، اس کا نام ہے المیزان بھی، اس کا نام ہے رحمت بھی، اس کا نام ہے موعظہ بھی، اس کا نام ہے ہدایت بھی، اس کا نام ہے تذکرہ بھی،
اس کا نام ہے ذکرا بھی، اس کا نام ہے حکیم بھی، اس کا نام ہے تنزیل بھی، اسی کا نام ہے مبین بھی، اسی کا نام ہے، اور آپ اندازہ کر لیں شفا بھی اسی کا نام ہے، حبل اللہ بھی اسی کا نام ہے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے والی عروۃ الوثقی مضبوط ترین رسی بھی اسی قرآن کا نام ہے۔ ویسے تو یہ میں نے تو تھوڑے سے گن دیے، میں دیکھ رہا تھا یہ تو کوئی 100 کے قریب نام بنتے ہیں اس کے۔ یہ المہیمن بھی ہے، ساری کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب۔ یہ نور بھی ہے، یہ نصیحت کی کتاب بھی ہے، اور آخری بات عرض کروں، امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، اور سراج منیر میں بھی امام شربینی نے نقل کیا، دیگر اہل تفسیر نے بھی لکھا ہے کہ من بلغہ القرآن، وہ آدمی جس کے پاس قرآن پہنچ گیا، وہ اپنے آپ کو عام اور معمولی نہ سمجھے، بلکہ اس کی عظمت یہ ہے فَكَأَنَّمَا رَأَى النَّبِيَّ، گویا کہ اسے اللہ نے اپنے نبی کا دیدار کروا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے تمام تر حال احوال اللہ نے درج فرما دیے ہیں۔ پیغمبر کو دیکھنا ہے تو آپ قرآن پڑھیں، آپ کو پیغمبر نظر آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے من بلغہ القرآن، جس تک قرآن پہنچا فَكَأَنَّمَا رَأَى النَّبِيَّ، اور اگلے لفظ بھی ہیں وَكَلَّمَهُ، صرف دیکھنا نصیب نہیں ہوا، قرآن پڑھنے والا سمجھے کہ مجھے نبی سے گفتگو کا شرف اللہ نے نصیب کر دیا ہے۔